السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلام از ڈاکٹر منور حسین چیمہ، مثالی سیٹ نمبر 3 میں خوش آمدید۔ تو آج ہم اپنا مثالی سیٹ نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے، جو کہ ہمارے PPSC میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، کئی سوالات ایسے ہوں گے جو بار بار بھی دہرائے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی زیر غور رکھیے گا۔ تو پہلا سوال ہے، شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر کے تیسرے باب کا عنوان ہے قرآن مجید کا انوکھا اور دلکش اسلوب بیان۔ الفوز الکبیر کے 5ویں باب میں کس موضوع پر لکھا گیا ہے؟ 5واں باب کس موضوع پر لکھا گیا ہے؟ جو میں لفظ ہے یہ شاید صافت ہے، شرح غریب القرآن یا غرائب القرآن۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن کے مؤلف کا نام ہے ابن جریر طبری۔ امام المفسرین اور ترجمان القرآن کن صحابی کے القاب ہیں؟ امام المفسرین اور ترجمان القرآن یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ صفی اللہ کن پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کن پیغمبر کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تاکہ اہل ایمان عذاب سے محفوظ رہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، جن کو حکم دیا گیا کہ وہ کشتی کی تعمیر کریں۔ قرآن حکیم کے مطابق قوم عاد پر کتنی دیر تک آندھی چلتی رہی؟ 7 راتوں اور 8 دنوں تک لگاتار آندھی چلتی رہی اور ان کو عذاب ہوتا رہا۔ ناقۃ اللہ یا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کن پیغمبر سے منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرف منسوب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نمودار کیا۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ قرآن نے قوم سمود کو دوسرا نام کیا دیا ہے؟ اصحاب الحجر۔ دیدار الہی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کتنے سرداروں کا انتخاب ہوا؟ 70۔ قرآن نے کس کو اولو العزم رسول کو امت کہا ہے؟ اولو العزم رسول امت کہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے برس کی عمر میں نبوت سے سرفرازا گیا؟ 70 برس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے برس کی عمر میں نبوت سے سرفرازا گیا؟ 30 برس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کے حق میں یہ جملہ فرمایا تھا؟ الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن حکیم میں ذو النون کے لقب سے کن پیغمبر کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ قرآن کی اصطلاح میں الضعفاء سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ قوم کا غریب طبقہ۔ یاد رہے، قرآن کی اصطلاح میں یعنی کہ ضعیف، یہ الضعفاء سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ قوم کا غریب طبقہ۔ قرآن حکیم کے مطابق انسان کو تخلیق کیا گیا ہے مٹی سے۔ کتمان حق میں کون سی قوم مشہور ہے؟ یہودی۔ سب سے پہلے انسانی قتل کس کے ہاتھوں ہوا؟ قابیل، جو حابیل اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ قابیل بھی کہتے ہیں، قبیل بھی کہتے ہیں، قابیل بھی کہتے ہیں۔ دعوت دین کے اصول قرآن کی کس سورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ نحل۔
قرآن حکیم کی کس صورت میں ازواج مطہرات کے لیے پردے کی تاکید کی گئی؟ سورہ احزاب۔ ام القرآن کس صورت کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ وہ حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہو، خواہ اس کی نسبت آپ کی طرف صحابی نے کی ہو یا تابعی نے یا کسی اور نے، خواہ اس کی سند متصل ہو یا نہ ہو، اسے کہتے ہیں مرفوع۔ وہ حدیث جس کو ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرتے ہوئے بیان کرے، اسے کہتے ہیں منکر۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں احادیث اسماء صحابہ کی ترتیب سے جمع کی جائے، اسے کہا جاتا ہے مسند۔ اموی عہد میں کس خلیفہ نے احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کتاب جس میں 40 احادیث ہوں کہلاتی ہیں اربعین۔ کتاب علل والمرجان کے مصنف کا نام ہے محمد فواد عبد الباقی۔ الخلابہ کا معنی ہے دھوکہ نہ ہوگا۔ فقہ کا موضوع یا فقہ کا موضوع کیا ہے؟ انسانوں کے وہ اعمال جن کا تعلق اوامر و نواہی اور حلال و حرام سے ہے۔ امام شاطبی کی کتاب الموافقات کس موضوع پر ہے؟ اصول فقہ پر۔ مذہب حنبلی کے بانی کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ کتاب الام کس فقہی مکتب فکر کی کتاب ہے؟ فقہ شافعی۔ اجماع کے لغوی معنی ہے عزم و اتفاق۔ عربوں میں بت پرستی متعارف کرانے والے بدبخت عمر بن لہی کا اصل نام ربیہ بن حارثہ ہے۔ ایام فجار سے مراد ہے قریش کی مشہور لڑائیاں۔ ایام فجار سے مراد ہے قریش کی مشہور لڑائیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاہدے کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا؟ حلف الفضول۔ پہلی وحی کی آیات کس صورت میں واقع ہے؟ سورہ علق، پہلی 5 آیات۔ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی نبوت کے 5ویں برس۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر راستوں کی پہچان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کافر کو اجرت دے کر اپنا شریک سفر بنایا تھا؟ عبداللہ بن اریقت۔ غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد تھی 70۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ لکھا گیا تھا وہ کن صحابی نے لکھا تھا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سال حکمرانوں کو تبلیغی خط لکھے تھے؟ 7 ہجری۔ کتنی ہجری؟ 7 ہجری۔ یاد رہے کہ یہ حکمرانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے تھے دین کی تبلیغ کے لیے کہ آپ لوگ مسلمان ہوں۔ عہد صدیقی میں تدوین قرآن کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے سربراہ کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کا لقب ہے؟ یاد رہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اللہ 2 شخصیات میں سے جو آپ کے دین کے لیے بہتر ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا تو ابو جہل ہو جائے یا پھر عمر ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عمر کے دل کی کایا پلٹ دی اور ان کو مسلمان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرصہ خلافت ہے 12 برس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو جنگ ہوئی اس کا نام جنگ جمل ہے۔ ہندو مت کے مشہور فلسفہ سانکھیہ کے بانی کا نام ہے کپالا۔ عقیدہ تناسخ کو سنسکرت زبان میں کہتے ہیں اواگون۔ تریپیتاکا کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ بدھ مت۔ کس مذہب میں آگ کو مقدس قرار دیا جاتا ہے؟ زرتشت۔ سینیگوگ عبادت گاہ کہلاتی ہے یہودیوں کی۔ کس مذہب میں آگ کو مقدس قرار دیا جاتا ہے؟ زرتشت۔ اور سینیگوگ عبادت گاہ ہے یہودیوں کی۔ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا، یہ قول کن پیغمبر کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اشتراکی نظام کے معاشی نظام کا رد عمل ہے سرمایہ داری۔ عشور کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے اسے عشور کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف ہیں 8۔ مضاربت میں نقصان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ جس کا سرمایہ ہے۔ طبقاتی نزاع کا تصور کس اشتراکی مفکر نے پیش کیا؟ کارل مارکس۔ ابو القاسم الزہروی کی کتاب کا پورا نام التعریف لمن عجز عن التعلیف۔ مسلم سائنسدان ابو الریحان البیرونی ضلع جہلم تحصیل پنڈوان خان کے کس قصبے کے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر زمین کے محیط اور قطر کی پیمائش کی تھی؟ نندانا۔ کس مسلم سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہوئی ہیں؟ جابر بن حیان، جنہیں بابائے کیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مسلم سائنسدان نے خلیفہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ دریائے نیل کے بہاؤ کو قابو میں لا سکتا ہے، لیکن جب اس نے اسوان کے قریب دریا کا معائنہ کیا تو اس نے یہ منصوبہ ترک کر دیا اور اس سے نہایت شرمندگی ہوئی۔ اس سائنسدان کا نام کیا تھا؟ ابن الحیثم۔ گردے اور مثانی کی پتھری کا علاج کس مسلم سائنسدان نے دریافت کیا؟ محمد بن زکریا الرازی۔ فرقہ معتزلہ کا بانی واصل بن عطا کن کا شاگرد تھا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کس عباسی حکمران کے عہد حکومت کو عہد سرور کہا جاتا ہے؟ متوکل علی اللہ۔ تاریخ الرسل والملوک کن کی تصنیف ہے؟ محمد بن جریر طبری۔ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس مسلم جرنیل نے رکھی؟ شہاب الدین محمد غوری۔ عباسی تحریک کے آخری سربراہ کا نام ہے ابو العباس عبداللہ۔ مسئلہ خلق قرآن کی اشاعت میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا واثق باللہ نے۔ کتاب الاموال کے مصنف کا نام ہے امام ابو عبید القاسم بن سلام۔ وادی الحجارہ پتھروں والی بستی اور مدینہ معاہدہ میز والا شہر کس ملک کے شہر ہیں؟ اندلس۔ عمر ثانی کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ کس اموی حکمران کو مفاتیح الخیر
کا لقب دیا گیا سلیمان بن عبد الملک۔ برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، یہ یاد رکھیے، یہ پہلے بھی آیا ہے۔ برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ کی تصنیف ہے اشتیاق حسین قریشی۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ایمان و کفر کے درمیان درجے میں ہوتا ہے، درمیانے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے یا کس فرقے کا نظریہ ہے؟ معتزلہ۔ حکمت شریعت کی سہیلی اور بہن ہے، یہ دونوں آپس میں متحد اور مربوط ہیں، اس لیے دینی علوم کی طرح علم منطق اور علم فلسفہ کی تحصیل ضروری ہے۔ یہ قول کس مسلم فلسفی کا ہے؟ ابن رشد مالکی کا۔ درمان کس اسلامی ملک کا شہر ہے؟ سوڈان۔ کتاب الخراج کے مصنف کا نام ہے ابو یوسف، امام ابو یوسف۔ جماعت اسلامی کی بنیاد کس شہر میں رکھی گئی؟ لاہور۔ تحریک خلافت کے اہم رہنما تھے مولانا محمد علی جوہر۔ تاریخ فلسفہ میں منطق کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ ارسطو۔ اسلام کا نظام حکومت کے مصنف کا نام ہے مولانا حامد الانصاری۔ ابن رشد کی اس کتاب کا نام بتائیں جو انہوں نے امام غزالی کے افکار کے رد میں لکھی۔ تحفۃ التحفظ۔ ابوجا کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ نائجیریا۔ تحریک مجاہدین کے سربراہ سید احمد شہید کہاں پیدا ہوئے؟ رائے بریلی میں۔ حضرت مجدد خلیفہ ثانی کو کس مغل حکمران نے سجدہ نہ کرنے کے باعث قید کیا؟ حضرت مجدد خلیفہ ثانی کو کس مغل حکمران نے سجدہ نہ کرنے کے باعث قید کیا؟ جہانگیر نے۔ فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری نامی کتاب کس مغل حکمران کے دور میں مدون ہوئی؟ اورنگزیب عالمگیر۔ اس میں بہت سارے مفتیان کرام، علماء کرام کو بٹھا کر یہ کتاب تحریر کی گئی۔ کتاب خلافت و ملوکیت کن کی تصنیف ہے؟ کتاب خلافت و ملوکیت کن کی تصنیف ہے؟ مولانا ابو علا مودودی رحمہ اللہ کی ہے یہ۔ بنگلہ دیش کو دنیا بھر میں کس چیز کی پیداوار میں اجارہ داری حاصل ہے؟ پٹسن۔ گیس سب سے زیادہ کس اسلامی ملک سے نکلتی ہے؟ ایران۔ السنت قبل التدوین کے مؤلف کا نام لکھیں۔ حجاج الخطیب۔ مزار شریف کس اسلامی ملک کا شہر ہے؟ مزار شریف کس اسلامی ملک کا شہر ہے؟ یاد رہے مزار شریف کہاں واقع ہے، یہ نہیں پوچھا جا رہا، کس اسلامی ملک کا شہر ہے؟ افغانستان۔ یمن کس بر اعظم میں واقع ہے؟ بر اعظم ایشیا۔ حفاظت حدیث کے مؤلف کا نام ہے ڈاکٹر خالد علوی۔ مشہد کس اسلامی ملک کا شہر ہے؟ ایران۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اس وقت امریکہ کا صدر تھا کلنٹن۔ تیونس کس بر اعظم میں واقع ہے؟ بر اعظم افریقہ۔ المتا کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ قزاقستان۔ دین الہی کس مغل بادشاہ نے جاری کیا تھا؟ جلال الدین اکبر۔ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ دسمبر 1906 میں۔ منازل العرفان فی علوم القرآن کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ عبدالعظیم زرقانی۔ اسپین کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کے مصنف کا نام ہے امام الدین۔ قصص النبیین کن کی تصنیف ہے؟ ابو الحسن علی ندوی۔ قصص الانبیاء نہیں ہے، قصص الانبیاء جو ہے وہ حفظ الرحمان سہاروی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قصص النبیین
یہ ابو الحسن علی ندوی کی ہے، یہ یاد رہے، یہ دونوں میں فرق ہے کیونکہ ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے پڑھنے میں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی لکھنے والے نے غلط لکھا ہے، نہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ یاد رہے۔ اسلامی قانون کی تدوین کے مصنف کا نام ہے امین احسن اصلاحی، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف کن کی تصنیف ہے؟ شاہ ولی اللہ کی۔ محمد بن عبد الوہاب ایک بدنام مصالح کن کی تصنیف ہے؟ مسعود عالم ندوی کی۔ اور اقبال اور احیاء دین کن کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر خالد علوی کی۔ قرآن اور علم جدید کن کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر رفیع الدین کی۔ تو سیٹ نمبر 3 آج کمپلیٹ ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور یہ سب کے لیے مددگار بھی ثابت ہو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ خود بھی اس سے استفادہ کریں اور دوسروں کو لنک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی استفادہ کر سکیں، تاکہ ان کا بھی پیپر اچھا ہو جائے اور ہمارا بھی اچھا ہو جائے۔ تو نئے اور پرانے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں، اور لائک بھی لازمی کیا کریں، اس سے حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور کامنٹ باکس میں اچھا برا جو بھی آپ کا دل کرے یا میری کو لفظی غلطی ہے وہ لازمی بیان کیا کریں، اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی، بنسبت یہ کہ میں الفاظوں کو غلط دہراتا رہوں اور غلط پڑھتا رہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ میری اصلاح لازمی کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے تعاون کا اور آپ کے حوصلہ افزائی کا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔